اور بھی آپ کو لے چلتے ہیں یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا استقبال کیا ہے. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ کے دورے پر پہنچے ہیں. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان ہے جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا استقبال کیا ہے. اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ کے دورے پر ہیں. یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان ہے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے اور اسحاق ڈار کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ امکان ہے کہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, خطاب بھی کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان ہے اور دفتر خارجہ آمد ہوئی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مرکزی رہنماؤں کا استقبال کیا ہے دفتر خارجہ میں. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا استقبال کیا ہے. دفتر خارجہ آمد اور دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان ہے اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مرکزی دروازے پر معزز مہمان کا استقبال بھی کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا ہے. اس وقت دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یو اے ای کے نائب وزیر اعظم سے اپنے وفد کا تعارف بھی کروایا ہے اور مصافحہ کر رہے ہیں. اس وقت دونوں وزرائے خارجہ کے وفود اور یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کی دفتر خارجہ آمد اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا. Your own home, we have ages old fraternal relations and shared commitments and love and affection. So you're most welcomed. It's a very happy moment for us that when we met 21st of February, we agreed that you will very kindly make a visit and you're fulfilling your promise. I wish your visit should have been longer, but I know you have huge commitments global. So on behalf of my colleagues, myself, our government, we very wholeheartedly welcome you and thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. I'll request you to say a few words, then we'll ask the media to leave so that we can then have some serious business. Your Excellency, first of all, let me say a few words, then we'll ask the media to leave so that we can have some serious business. Your Excellency, first of all, let me say how honored, delighted, touched I am with your hospitality, being back to Pakistan, a country which is not only close to our hearts in the UAE, but to my heart personally. I mean, I have wonderful memories growing up coming to Pakistan. So it's wonderful to be back, and thank you for arranging nice weather for us today. Your dua is quite powerful, my dear colleague. Thank you. And I must say that our relationship has been growing on a good pace. I think both our leaders, but the people of Pakistan and the UAE do want to see more development in the relationship. And I also have to stress that in the last year or two, things have been moving faster than they have for a while. And I really look forward that the good spirit that's been moving the relationship in the last few months would continue on so many different sectors. If it's trade,
investment, aviation. دفتر خارجہ نائب وزیر اعظم UAE شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انہیں مرکزی دروازے سے ریسیو کیا. اس کے بعد دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ بھی کیا. اس ملاقات میں تجارت، توانائی اور مختلف امور پر بات چیت ہوگی. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی بات ہوگی. اور انہوں نے شیخ زائد ال نہیان نے یہ بھی کہا کہ میں نائب وزیر اعظم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. پاکستان اور UAE بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں، ایسا کہنا تھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا. پاکستان متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلق ہیں. اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتایا پاکستان اور UAE کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ زائد ال نہیان نے یہ بھی بتایا کہ میں بہت شکر گزار ہوں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. اور دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات چیت ہوگی، تجارت، توانائی اور مختلف امور پر بات ہوگی. نائب وزیر اعظم UAE شیخ عبدالزائد بن نہیان کی دفتر خارجہ آمد آپ کو مناظر پہ دکھا رہے ہیں. اسحاق ڈار نے ان کو مرکزی دروازے سے ریسیو کیا اور پھر گرم جوشی سے مصافحہ بھی کیا. نائب وزیر اعظم UAE شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی دفتر خارجہ آمد. مرکزی دروازے سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انہیں ریسیو کیا. پاکستان اور روانڈا کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہو گیا. دونوں ممالک نے سفارتکاری کے حوالے سے MOU کے علاوہ دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے. اسحاق ڈار نے کہا کہ روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافے کا خواہاں ہیں. روانڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتے ہیں. روانڈا ان ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے. پاکستان ٹیکسٹائل اور چاول سمیت دیگر مصنوعات کی برآمد میں عالمی پہچان رکھتا ہے. پاکستان روانڈا کی ترقی کرتی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اولیور JP نے کہا کہ یہ کسی بھی روانڈان وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے. فی الحال پاکستان کو صرف $26 ملین کی برآمدات کر رہے ہیں. دیگر شعبوں میں بھی MOUs پر غور کر رہے ہیں. دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانا چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے اپنی مصنوعات روانڈا کو برآمد کرنے کے لیے مواقع ہیں. دونوں ملک بین الاقوامی امن مشن میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اس سے پہلے روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جین پیٹرک دفتر خارجہ اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا. بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے. قانون کے مطابق مقدمات ہوئے، ان کا سامنا تو کرنا ہوگا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں. علم غیب کسی کے پاس نہیں. ہو سکتا ہے کل ضرورت پڑ جائے. فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں. بینچ بنا ہے، اس کی وجہ سے جو روزمرہ کے کیسز تھے کا فلو بہتر ہو گیا ہے. اس میں ترمیم اسٹرکچرل ریفارم تھی جو کہ نظام کی بہتری کے لیے کی گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ابھی کسی ترمیم کی ضرورت ہے. خارج از امکان میں اس لیے نہیں کہتا علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے. کل کو ضرورت کے تحت کوئی اور چیز کرنی پڑے گی، اتحادی جماعتیں اور پارلیمنٹ بیٹھ کے سوچے گی. فی الحال ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے. آج کل تو دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہمارے کلائنٹس تھے، ملک کے سابق وزرائے اعظم تھے، ان کے لیے تو کبھی دروازے بھی نہیں تھے کھلتے. وہ پیدل جاتے تھے پیشیاں بھگت کے. آپ اگر بلوے کریں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے. لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے، وہ کرے جو عدالتیں فیصلہ کریں گی. سر تسلیم خان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی میڈیا سے گفتگو کریں. کے دور میں اور اس وقت بھی جب یہ اپروول اس کی ہوئی تو صوبہ سندھ میں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے انہوں نے اس وقت بھی اس پہ اعتراض اٹھایا. اس وقت بھی انہوں نے خط لکھا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب ارسا کا یہ جو خط ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا، جو فورم ہے اس پہ چیلنج کریں گے نا. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں اور صدر پاکستان کے پاس آئین کے تحت کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے. اس ہماری پارلیمانی جمہوریت میں جو اختیارات ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پانی کی تقسیم کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. اب جب جو با اختیار پرائم منسٹر ہے وہ بھی چاہے تو کینال کی منظوری نہیں دے سکتا. اس کے لیے علیحدہ فورم موجود ہے، اس فورم پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو یہ بھول جاتے. آصف علی زرداری نے کوئی بند کمرے میں میٹنگ کی، اس کا تو ڈھول آج تک بجا رہے. آصف علی زرداری جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کینالز کے منصوبے کو میں سپورٹ نہیں کرتا، یہ غلط ہے. اس سے صوبوں کے درمیان جو ہے وہ عدم اتفاق پیدا ہوگا اور ویکیوم پیدا ہوگا اور یہ مناسب چیز نہیں ہے. وفاقی حکومت اس پہ بیٹھے اور فیڈریٹنگ یونٹس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے. جو واضح طور پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے.
وہ جو ایک بند کمرے میں کوئی بات ہوئی جو کسی نے نہیں سنی ہے، کس زرداری صاحب کا دستخط کہاں پر ہے؟ بھائی اختیار نہیں ہے ایک شخص کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ تل گئے اس بات پہ کہ نہیں ان کے اختیارات ہیں، انہوں نے استعمال کیا ہے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہے شوق کہ زرداری صاحب کو اختیارات ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنے اختیارات کے تحت آپ کو بہت ساری چیزیں کہیں گے کرنا شروع کر دیں. آپ نہیں کریں گے وہ. دیکھیے آپ بلال بھٹو صاحب نے کہا کہ حکومت کی سپورٹ واپس لے لیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نون لیگ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. اگر معاملہ حکومت کی سپورٹ لینے کا تو پہلے تو پیپلز پارٹی نے ایک اسٹیپ بیک کر کے صدر زرداری صاحب نے یہ کہنا ہے کہ میں ان کی حمایت واپس کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. زرداری صاحب آئین میں جو طریقہ کار درج ہے صدر کو منتخب کرنے کا، اس کے تحت منتخب ہوئے ہیں. اگلا سوال چیئرمین سینیٹ کا آئے گا، وہ بھی جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کے تحت منتخب ہوئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں. ہاں صرف 2 صوبوں کے گورنرز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پرائم منسٹر جو ہے وہ نامینیٹ کیے ہیں. صرف 2 گورنرز ہیں، اس کی بات کریں. باقی تمام عہدے جب دیکھیں کوئی بھی حکومتیں بنتی ہیں اور مختلف جماعتوں کی وہ سپورٹ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز طے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے، آپ نے ہمیں یہاں ووٹ کرنا ہے، انہوں نے ووٹ کر دیا. وفاقی حکومت میں انہوں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی اپنا حصہ لے، کابینہ میں حصہ دہ بنے، ہم نہیں بنے ہیں. اب اگر ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے جو حکومت ہوتی ہے، ہم حکومت کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے. اگر حکومت کی سپورٹ ہمارے لیے مسئلے کا سبب بنے گی، ہمارے صوبہ سندھ میں جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے لیے مسائل پیدا کرے گی، تو یقیناً ہم یہ بات ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ ہوں، چیئرمین سینیٹ ہوں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہوں، اگر پی ایم ایل این جو ہے ہمارے اتنے خلاف ہو جاتی ہے، لڑائی پڑ جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس آئین میں طریقے اگر موجود ہے نا ہٹانے کی کوشش کر لیں. سر نہروں پہ آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں. 3 دن سے نہروں کے معاملے پہ ببر بائی پاس پہ دھرنا چلا ہے. ساری جماعتیں کے رہنما لوگ جو سیاسی سماج وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان کے پاس یا ان کے کوئی رہنما یا سیاسی لوگ ان کے پاس کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کی حمایت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سر اس میں سوال ہے، بینظیر صاحب نے دھرنا لگایا تھا کمو شہید پہ، ساری پارٹیوں کو بلایا تھا، میں میڈیا ساری کو لے گئی تو میں ساتھ تھا دھرنے میں، خان گڑھ میں رہی. آپ ساری پارٹیوں کو کیوں نہیں بلا کے ایک جگہ پہ بٹھا کے جو ایک مخالف جہاں سارے دیکھیں ایک تو گندیاں گالیاں نکال رہے ہیں. دیکھیں ایک تو جو پہلا سوال کیا گیا، پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے کہ کناز نہیں بننے چاہیے. باقی جماعتیں یا جو وکلا یا جو دیگر شعبوں سے تعلق والے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کناز نہیں بننے چاہیے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ ہر بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب کہ انہوں نے یہ اتنا اسٹانس اپنایا ہے کہ کناز نہیں بننے چاہیے. اور صوبہ سندھ کے تمام لوگوں کا سیاسی تفریق سے ہٹ کر جو پیپلز پارٹی میں ہیں، جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ کناز نہیں بننے چاہیے. تو اس پر تو ہماری لڑائی بنتی نہیں ہے. ہم آپس میں ہمیں اتفاق پہ ایک ہی بات کرنی چاہیے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کمزور کر سکیں، تو انہوں نے شاید اس کو موقع غنیمت جانا اور زرداری صاحب کی ایک کوئی میٹنگ کا ریفرنس بنا کے حوالہ بنا کے اس کو اچھالنا شروع کر دیا. اس کو بنیاد بنا کے پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے اس بات میں کہ جی کناز نہیں بن رہے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں کناز بنانے والوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ صوبہ سندھ کی وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کا ایک موقف ہے لیکن یہ ہمارے مخالف اس موقف میں کسی طرح کا کوئی ڈویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈیوائڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو کبھی کبھی شاید حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس ایجنڈے پر ہے کہ کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کی ایک آواز ہو جائے وہ زیادہ مؤثر ہوگی، یا اس میں تقسیم پیدا کریں کہ نہیں پیپلز پارٹی ادھر ہے باقی ادھر ہے اور پھر ہم آواز لگائیں. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ یقیناً صوبہ سندھ میں کینالز بنانے والی قوتوں کو ہوگا. اور یہ سوال آپ ان سے ضرور کریں کہ کس ایجنڈے پہ وہ یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں. چلیں میں اگر ان کی بات مان لوں جو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی دکھاوے کے لیے کر رہی ہے، وہ بھائی دکھاوے کے لیے بھی کھڑی تو اس موقف کے ساتھ ہے نا، ڈر کے کھڑی ہے. اور رکوانے کا جو آئینی اختیار ہے، آئینی راستہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ہمارے دوست، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احتجاج کریں، سندھ کے لوگوں کی آواز کو پہنچا رہے ہیں وہ، لیکن آئینی قانونی جو فورمز ہیں وہاں پر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ کمو شہید پہ بی بی گئی تھی. دیکھیں اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور تمام جماعتوں کو بی بی نے اکٹھا کیا، اور تمام جماعتیں آج بھی اتفاق ہے کناز کے ایشو پہ، سب میں کوئی اس پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کوئی اور چیز ہے. تو
आज भी इत्तेफाक सूबा सिंध की तमाम जमातों में है, लेकिन आज हम हुकूमत में फ़र्क ये है, हुकूमत के पास दीगर ज़राए होते हैं एहतजाज के अलावा भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमें पहले दिन पता चला कैनाल बन रहे हैं, हम बजाय CCI की मीटिंग बुलाने के बजाय इकनेक में शोर मचाने के बजाय इरसा में बात करने के हम सड़क पे आ जाए। तो लोग हमें कहते कि भाई आपके पास इरसा है, आपके पास CCI है, आपके पास पार्लियामेंट का सेशन ज्वाइंट है, तो अब वो फोरम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हम जो आईनी फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास जिसमें सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा मौसर तरीके से अदा कर रहे हैं। और शायद हमारे इस दबाव की वजह से CCI का इजलास आज तक नहीं बुलाया जाता। सर ये बताइए कि उन धरनों की वजह से पंजाब से कराची जो मवेशी करवाने के लिए लाए जा रहे हैं, बहुत सारे वो और जो अनाज का मामला वो ट्रक रुक गए हैं, फंस गए हैं, उस हवाले से आपकी हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? देखें, बात आपकी ठीक है और ये बात चेयरमैन साहब ने जब तकरीर की हैदराबाद में उसने भी की कि धरने से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग सूबा सिंध के रिहायशी हैं, वो कैनाल्स बना नहीं रहे। तो बजाय इसके कि जो कैनाल्स बना रहे हैं उनको तकलीफ दें, हम उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं जो कैनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो कैनाल्स के ख़िलाफ़ हैं। तो जो तंजीमें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को हम सराहते हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एहतजाज के ज़रिए सूबा सिंध के लोगों को तकलीफ में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे राब्ते में है, हमारे कुछ और दोस्त उनसे राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है हम उनका एहतजाज को मुतासिर ना करें, एहतजाज को करें, भरपूर करें, शायद इससे ज़्यादा करें, लेकिन इस अंदाज में करें कि जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ़ ना हो, ताकि वो भी आसानी से जो है वो इस एहतजाज में शामिल भी हो सकें और अपनी जो हमदर्दियाँ हैं उनकी इस एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सूबाई वजीर सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू करे थे। उन्होंने कहा कि सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियारात नहीं है, पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के 2 जजों की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद इख्तिशाम अली की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। जज सैयद इख्तिशाम अली ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इस्लामाबाद तैनात थे। ग्रेड 20 की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसीना सकलैन की खिदमात भी पेशावर हाई कोर्ट के हवाले कर दी गई। जज हसीना सकलैन बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी दौरा चीन पर मौजूद हैं, जहां वो शंघाई तावन तंजीम अदालती कॉन्फ्रेंस में वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं प्राइवेट हज ऑपरेटर्स सऊदी हुकूमत के नए निज़ाम को समझ नहीं सके। अलॉटमेंट की खरीदारी के लिए 14 फरवरी की टाइम लाइन में तौसी भी की गई। जिन कंपनियों ने वक्त पर रकूम भेज दी उन्हें इजाज़त मिल गई। पहले 13,000 और वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर मजीद 10,000 अफराद को इजाज़त मिली। सऊदी हुकूमत ने 2024 से एक नया सिस्टम का इजरा किया है। टाइम लाइन होगी और उसके मुताबिक प्रोसीजर मुकम्मल करने होंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर को जो 50% दिया गया था उनको भी हदायत उसी तरीके से जिस तरह सरकारी स्कीम के तहत हाजियों के लिए थी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर उसको समझ नहीं सके, वहाँ पर जो अलॉटमेंट थी उसको खरीद नहीं सके। 2000 का आदत एक कंपनी के जरिए इन्होंने अप्लाई करना था। इनको टाइम लाइन दी हुई थी 14 फरवरी तक, फिर उसमें एक्सटेंशन भी हुई। जिन कंपनियों ने अगर पैसे भेजे तो वो इजाजत होगी 13,000 आज ही पहले, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया तो 10,000 मजीद उन्होंने इजाजत दे दी। बहुत सारे ममालिक इस सिस्टम को शायद वो फॉलो नहीं कर सके। केपी हुकूमत ने दीनी मदारिस की ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ग्रांट की मंजूरी वजीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में दी गई। बानी के विजन और वजीर आला की क़यादत में दीनी और असरी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दीनी मदारिस के तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। दीनी और असरी तालीम का इम्तजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा को मजहबी तालीम के साथ जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत स्कूलों के साथ मदारिस पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है।
کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ندی سے 5 سال کی بچی کی لاش ملنے کا واقعہ۔ پولیس نے CCTV کی مدد سے رشتہ دار فیاض کو حراست میں لے لیا۔ بچی کو آخری بار اس کے ساتھ جاتے دیکھا گیا۔ فیاض کے DNA نمونے حاصل کر لیے گئے۔ بچی منگل کو سچل کے علاقے سکندر گوٹ سے لاپتہ ہوئی تھی اور اگلے ہی دن لاش لیاقت آباد ندی سے ملی تھی۔ گمشدگی کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے شواہد ملے۔ معاملے پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں ASP ڈیفنس شہربانو نقوی کی سربراہی میں پولیس ٹیم کی کارروائی۔ خواتین سے لوٹ مار اور موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے 2 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو CCTV فوٹیج میں خاتون سے بیگ چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان ڈیفنس A اور ملحقہ علاقوں میں ریکی کرتے اور گن پوائنٹ پر وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان میں وکی اور اعجاز شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے 2 موبائل فونز، موٹر سائیکل، نقدی اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج آغاز سے ہی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس میں 1,18,000 کی سطح بحال ہو گئی۔ 1128 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,18,443 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مثبت معاشی خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ لاہور میں ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کے خلاف فیصل آباد کے ینگ ڈاکٹرز نے آج بھی احتجاج اور OPD میں کام بند کر دیا ہے، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی کاشف۔ لاہور میں ہونے والے ڈاکٹرز پر پولیس کے تشدد کے خلاف فیصل آباد کے ینگ ڈاکٹرز نے آج بھی OPD میں کام کرنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی وجہ سے اور اس گورنمنٹ کی آپس میں جو بھی معاملات طے نہیں پا رہے، اس کی وجہ سے ہم پیشنٹ جو ہے رول کے رہ گئے ہیں۔ اب میں یہاں پہ کس کے پاس جاؤں؟ نہ ہماری گورنمنٹ سن رہی ہے، نہ یہ ڈاکٹر سن رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے جو تشدد کیا ہے، پولیس اہلکاروں کو جو سزا نہیں دی جاتی، تب تک ہمارا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو فیصل آباد کے تمام جو سرکاری ہاسپٹل ہیں کام ڈاکٹرز نے بند کیا، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ملتان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے لاہور میں ہیلتھ ملازمین پر پولیس تشدد اور اسپتالوں کے نجکاری کے خلاف آؤٹ ڈور میں ہڑتال کی گئی۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا فاروق سے۔ جی رانا فاروق۔ جی بالکل، گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے لاہور میں ہیلتھ ملازمین پر پولیس تشدد اور نجکاری کے خلاف ملتان نشتر ہسپتال میں آج مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نجکاری کا کالا قانون ہے وہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ حکومت پنجاب نے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کی قیادت کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی، تشدد کیا، پرامن احتجاج پرامن تحریک تھی، اس کو ہم اس طرف لے آئے کہ ہمیں آؤٹ ڈور کی ہڑتال کرنی پڑی۔ DHA پنجاب کا جیسے نیکسٹ لائے عمل ہوگا ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کریں گے، لیکن پنجاب حکومت کی یہ بے حسی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نشتر ہسپتال میں آؤٹ ڈور میں کام بند ہے، جس کے باعث مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیتی اس وقت تک یہ احتجاجی مظاہروں اور ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ نادرا اور وفاقی وزارت صحت مل کر ایک MR نمبر پر کام کر رہے ہیں۔ ID کارڈ نمبر ڈالنے پر مریض کی ہسٹری اسکرین پر آ جائے گی۔ اسپتالوں میں 70% وہ افراد جاتے جنہیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ٹیلی میڈیسن کی طرف جانا ہوگا۔ میں کس چیز کے مریض ہیں اس وقت کوئی نیشنل ڈیٹا نہیں ہے۔ ایک MR نمبر ہوگا تو 1 کلک پہ ہم تمام پاکستان کا ایکس رے ہمارے سامنے ہوگا ریئل ٹائم پہ۔ نادرا اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری مل کر آئندہ آنے والے دنوں میں قومی شناختی کارڈ نمبر ہمارا ایک MR نمبر ہوگا۔ ID کارڈ نمبر ڈالیں گے، اس کے بعد کرنے سے پہلے اس کی پوری ہسٹری آپ کی اسکرین پر سامنے آ جائے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسلام آباد کے چند ہسپتال ہیں اور ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے، اور 70% لوگ ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں جن کو ٹرشری کیئرز میں جانا نہیں چاہیے، لیکن وہ مجبوراً گھر کے قریب ان کو کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ موجود نہیں ہے۔ بیمار پڑنے والے ہر بچے کا علاج کیا جا سکتا ہے سرکاری طور پر۔ یہ دن پاکستان میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ پاپولیشن آج کے مسائل اور ہیلتھ فیسلٹیز اس میں آج اتنا گیپ ہے کہ یہ گیپ ہر دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے، لوگوں کی دہلیز پر ڈاکٹر اور دوائیں پہنچائیں گے۔ یہ ملک بھر میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 27 اپریل تک جاری مہم میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
کراچی میں سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے. پارہ 38 سینٹی گریڈ پر ہے لیکن اس کی شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. سمندری ہوائیں بند ہیں. حبس کی شدت بڑھ گئی ہے. روحا فاطمہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ انجم نذیر کے ساتھ ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں. جی روحا. دیکھیں کراچی اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور پارہ آج بھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر زیغم صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں بھر جو ہے وہ موسم کیسا رہے گا. سلسلہ بدھ تک رہے گا. شمال مغرب سے گرم ہوائیں کراچی کا احاطہ کریں گی جس کی وجہ سے گرمی 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتی ہے. نمی کا تناسب کم ہوتا ہے اس لیے جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ ریئل فیل برابر ہی ہوتا ہے. جمعرات کے روز سے درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری نمی کا امکان ہے. نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری زیادہ ہی ہوگا. کراچی والے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہیٹ ویو ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی سے گرمی بھی ختم ہو رہی ہے. آئندہ 10 سے 12 روز تک کراچی میں بارش کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے. ہیٹ ویو کی صورتحال ہے بدھ یا جمعرات تک رہ سکتی ہے. فی الحال جو ہے وہ کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں. کراچی میں گرمی میں شدت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں شہر کا سب سے بڑا ہیٹ سٹروک سینٹر فعال ہے. اسسٹنٹ پروفیسر جناح اسپتال ڈاکٹر عرفان احمد کہتے ہیں کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کا وقت گرمی کی شدت سے زیادہ متاثر کرتا ہے. انہوں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ شہری دن کے اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کریں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے جو اس وقت ڈاکٹر عرفان احمد کے ساتھ موجود ہیں. گرمی کی شدت کا سلسلہ بدستور برقرار ہے اور ہم موجود ہیں جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر. یہاں پر ہیٹ اسٹروک سینٹر پہلے ہی قائم کیا جا چکا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس پیشنٹس آنا اسٹارٹ ہو جائے کیونکہ کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ 10 سے جو 4 کا ٹائم ہے جب ٹیمپریچر بہت پیک پہ ہوتا ہے اس پہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں. لازمی ہے تو سایوں کے اندر رہیں. پانی کی بوتل ساتھ رکھیں. سن گلاسز پہنے. گیلے جو تولیو ہوتے ہیں اس سے اپنے سر کو ڈھانپ لیں. گوشت کو اوائڈ کریں. پیشنٹ جیسے ڈائبٹک اور بچے ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلیں. اس سے یہ ہے کہ گرمی کی شدت سے ہیٹ اسٹروک سے ہیٹ ایگزوشن سے بچا جا سکتا ہے. ماہرین صحت یہ کہتے ہیں کہ پانی کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. صورتحال کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جناح اسپتال سمیت کراچی کے تمام سرکاری اسپتالوں کے اندر ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں. جی شاعر مشرق علامہ اقبال کی 87ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے مزار اقبال پر حاضری دی. احسن اقبال نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں انتشار کی بڑی وجہ افکار اقبال سے منہ موڑنا ہے. اس لیے حکومت نے ہر سطح پر افکار اقبال کی ترویج کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں فکری انتشار نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے افکار اقبال سے منہ موڑا ہے. حکومت نے ہر سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم افکار اقبال کی ترویج کریں گے. HEC کے ذریعے یونیورسٹیز میں اقبال چیئرز قائم کی جائیں گی. 2027 میں جبکہ علامہ اقبال کا 150واں یوم پیدائش ہوگا اور اقبال کی فکر کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک پاکستان کی شناخت کے طور پہ پیش کیا جائے گا. KMC ملازمین کے بقایا جات ادا نہ کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی بھرپور احتجاج ہوگا. رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں عدالتی فیصلے کو 1 ماہ گزر گیا مگر بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے. یہ توہین عدالت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی بے حسی اور ظلم کے خلاف MQM عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی. اسرائیل نے 15 امدادی کارکنان کے قتل پر ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کر دیا. پیشہ ورانہ غلطی قرار دیتے ہوئے محض غفلت کا اعتراف کیا. اقوام متحدہ نے امدادی کارکنان کے قتل پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا. اسرائیلی فوج نے غزہ میں تازہ کارروائی کے دوران مزید 44 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء پر امریکی فضائی حملے میں 12 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے. امریکی طیاروں نے دارالحکومت صنعاء کے ضلع فروا میں رات بھر بمباری کی. حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا کہنا ہے امریکی طیاروں نے مارکیٹ اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا. وسطی صوبہ مارب، مغربی شہر الحدیدہ اور شمالی علاقے سعدہ میں بھی امریکی فضائی حملے کیے.
چین نے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار کر دیا. بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا. چین نے امریکی طیارہ کمپنیوں کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی. چین کی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیجنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا. ترجمان کا کہنا ہے خوشامد سے امن حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھوتے سے عزت ملتی ہے. نام نہاد چھوٹ کے بدلے دوسروں کی قیمت پر عارضی مفاد کی تلاش شیر کی کھال مانگنے کے مترادف ہے. آخرکار حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایسا عمل دوسروں اور خود دونوں کو نقصان پہنچائے گا. امریکہ میں چین کے سفیر نے واشنگٹن پر تجارتی جنگ کے خاتمے پر زور دیا ہے، ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ چین تجارتی جنگ کے لیے بھی تیار ہے. واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کو تباہ کر دے گا. دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے تعلقات میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. مسئلے کا حل ٹکراؤ کے بجائے پرامن طریقے سے نکالنا چاہیے. تباہ کن صورتحال میں پھنسنے کے بجائے ایک دوسرے کی کامیابی میں مدد کرنی چاہیے. روس اور یوکرین رواں ہفتے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں گے. ڈیل کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت شروع کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید. سوشل میڈیا پر لکھا تجارت سے دونوں ممالک ترقی کریں گے اور دولت کمائیں گے. دوسری جانب یوکرین نے روس پر ایسٹر کے دوران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا. ہفتے کا روسی صدر نے ایسٹر پر جنگ بندی کا حکم دیا تھا. ایسل 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی لگاتار چوتھی فتح. کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹ سے فتح سمیٹی. شاداب خان عمدہ آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے ہیرو رہے. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. اب تک لیتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.